السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ناگوار باتوں کو برداشت کرنا اور معاف کرنے کی صفت کا بیان کرنا ہے۔ اہل مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں کمینگی کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا مبارک وطن اور گھر بار چھوڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اور جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ دے دیا، اور غلبہ بھی ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر وہ سب خاک و خون میں لوٹائے جا سکتے تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا، میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی الزام یعنی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، تیرے نزدیک سب سے عزیز آدمی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وہ شخص جو انتقام پر قادر ہو اور معاف فرما دے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اشجج سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ پسند کرتا ہے، ایک حلم اور دوسری آہستگی۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کشادہ روزی اور عمر دراز چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہی مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی رحمت سے ملائیں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور جب تک تیری یہی حالت رہے گی تیرے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مددگار یعنی فرشتہ رہے گا۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 19 پر منقول ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی 1000 سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ تب اللہ تعالیٰ جل شانہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے آہوزاری کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ کر یہ خبر سنائیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم تعالیٰ جل شانہ
جائیں گے اور اسے لا کر خدا تعالی جل شانہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا، خدایا ٹھہرنے کی بھی بری جگہ اور سونے بیٹھنے کی بھی بدترین جگہ۔ اللہ تعالی جل شانہ فرمائے گا، اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ، تو یہ گڑ گڑائے گا، عرض کرے گا، اے میرے ارحم الراحمین خدا، جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ تو پھر مجھے اس میں داخل کر دے۔ اس مالک و رحمان و رحیم خدا کو بھی رحم آ جائے گا اور فرمائے گا، اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ہم پر بھی رحم فرمائے اور کرم فرمائے، تو اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمیں دنیا میں اپنانا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اور گستاخیوں کو معاف کرتے چلے جائیں، تاکہ آخرت میں رب تعالی جل شانہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ورنہ انسان اپنے اعمال کے زور پر نہ تو جنت میں جا سکتا ہے اور نہ جہنم سے بچ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ رب تعالی جل شانہ اپنا رحم فرما دیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمارے اندر بھی ان صفات کو پیدا فرما دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔